فائنلی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان خاص کر کے پنجاب کا جو مستقبل ہے؟ سر، پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے، ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چیلنجز پہ کام بھی کیا ہوگا، بٹ پنجاب کے اسپیشلی چیلنجز یہ ہیں کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس میں 12 کروڑ سے زیادہ جتنے آپ کے ووٹر ہیں تقریباً اسی کے حساب سے آبادی ہے، تو ووٹر کے ساتھ اب ہمیں انہیں کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ اور پریویس گورنمنٹ نے میں جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس نے بہت سارے کام سپیڈ سے کر کے دکھائے اور وہ بھی ایک چیلنج یا اڈاپشن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں انہوں نے کہا کہ ہم ہیلتھ کیئر کے لیے کام کریں گے، ہم ہاسپٹیلٹی کے لیے کام کریں گے، ہم اسکولوں کے لیے کام کریں گے، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس سے کہاں کہاں رکاوٹ ہے۔ دیکھیں، ایک بات کو ایڈمائر کریں کہ کبھی یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی اتھارٹی کے لیے کہ وہ کنٹینیو ان چیزوں کو واچ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک سسٹم بناتے ہیں اور اس کو پبلک آئی میں دے دیتے ہیں، اس کے بعد پبلک خود اس کی کسٹوڈین ہوتی ہے اور وہ آ کے کمپلینٹ لانچ کرتی ہے کہ سر یہ کام ایسے نہیں ایسے ہے، تو آپ اس کو مینیج کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کچھ ایسے ایشوز ہیں جو فیڈرل سے ریلیٹڈ بھی ہیں، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے 18 امینڈمنٹ کی ہے تو 18 امینڈمنٹ کے نتیجے میں ٹیکسیشن کو بھی آپ نیچے لے کے آئیں، یعنی ایک محکمہ پنجاب کے اندر ہو جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہو، بجائے آپ نے ویریشنز کی ہوئی ہیں، ضلع کونسل اپنا لے رہی ہے، یونین کونسل اپنا لے رہی ہے، تو ایل ڈی اپنے چارجز کر رہی ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک یا دو محکمے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ ایس او پیز ہیں، یہ اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل میں جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اس کے لیے آپ کو اپ گریڈیشن کرنی ہے تاکہ لوگوں کو ہم شہروں کی طرف مائیگریٹ کروانے کی بجائے ہم انہیں دیہات کے اندر وہ لائف دیں، ان کو اچھے پارکس دیں، اچھے اسکول دیں، اچھی ایجوکیشن دیں، اچھی بزنس ایکٹیویٹی دیں۔ آپ کے سامنے آئی ٹی آ چکی، آئی ٹی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہوم ٹو ورک ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں شہر کی طرف مائیگریٹ کروں تو پھر ہی میں سروائیو کر سکتا ہوں، میں وہاں بیٹھ کے بھی دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کر سکتا ہوں، تو انٹرنیٹ کی سروسز جانی چاہیے۔ پھر جہاں جہاں لیبس ہیں وہاں پہ ہم اس کو میٹ کریں، مثال کے طور پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کام کریں۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی کہیں، کیونکہ وہ آپ ہی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا ایز آف ڈوئنگ بزنس کرے۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے تو ان کو بہت ہی ٹف ٹائم ملنا ہے، کیا اپنی جو پارٹی ہے جو ان کے مخالفین ہیں، اپنی پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ان کی بہت مخالفت رہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے، تو اپنی پارٹی سے بھی ان کو بہت ٹف ٹائم ملنے والا ہے؟ دیکھیں، ٹف ٹائم تو ملے گا، لیکن ٹف ٹائم کے لیے کام کر کے ہی آپ سروائیو کریں گے نا۔ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کتنے % کام کو آپ آٹو پہ ڈال دیتے ہیں، اور لوگوں کے جب کام آٹومیٹک ہونے شروع ہو جائیں گے تو 3 مہینے کی جو گورنمنٹ آئی تھی اس نے 1.5 سال گزارا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک گڈ ول کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن ہونا اتنا میٹر نہیں کرتا نیگیٹیولی، اگر آپ کا پازیٹیو کام زیادہ ایکسٹینڈ کر رہا ہو۔ تو مریم صاحبہ کو چاہیے کہ وہ ایک خاتون ہے، ایک ان کی لیگیسی ہے، 1985 سے وہ آنورڈ کسی نہ کسی طرح اقتدار میں رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے مشیر اچھے لے کے آئیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوروکریسی میں کام کرنے والے جو ہیں نا اس کے زیادہ ایس او پیز ان کے آپریٹ کریں، اور انڈسٹری اور بزنس کے لیے جیسے کہ ان کے فادر نے کام کیا تھا ایک زمانے میں کہ 90s میں ہمارے ملک میں لوگ انڈسٹری نہیں لگاتے تھے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ جو بندہ اوورسیز کے ساتھ مل کے انڈسٹری ادھر لگائے گا ہم اس کو نہیں پوچھیں گے کہ اس کا سرمایہ کہاں سے ہے۔ اور پھر ان کے اس زمانے میں سیل ٹیکس کا ایشو ہوتا تھا، رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا فار اپلائی کر کے آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا این او سی کی ضرورت نہیں، آپ انڈسٹری لگائیں۔ دیکھیں، آپ کے ملک میں بے روزگاری ہے نا بس، تو انہوں نے یہ جب کام کیے تو آج آپ اس لیگیسی کو دوبارہ اٹھائیں، لوگوں کو کام کرنے کے لیے آسانیاں دیں، اور لوگوں کو کہیں کہ آپ وہ اپنے گھر سے نکلیں اور رات کو کما کے جائیں، بجائے وہ ریاست کے اوپر ذمہ داری ڈالیں۔ یعنی آپ میری میڈیکل، میری ایجوکیشن، میرے بچوں کی ہیلتھ کیئر کو آپ کر رہے ہو، تو اگر مجھے کمانے کے قابل کر دو گے تو اتنا ہی گورنمنٹ کے اوپر بوجھ کم ہوگا اور لوگ خود بخود اپوزیشن سے ہٹ کے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کی جو ہے وابستگی رہی ہے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو گورنر کون آ رہا ہے؟ کوئی نام آپ سجیسٹ کریں، بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، 2-3۔ میری وابستگی میاں برادرز کے ساتھ بھی اتنی رہی، زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہی، سب کے ساتھ رہی، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی۔ ہم کیونکہ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، ہم پولیٹیکلی ایج نہیں لیتے۔ پنجاب کا گورنر ڈیفینیٹلی اس بندے کو آنا چاہیے جو ایز اے گورنر ایک پارٹی کو سپورٹ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی اس ملک میں آ کے کام کرنا چاہتی ہے، اس صوبے میں آ کے کام کرنا چاہتی ہے، تو لیگیسی رہی ہے۔ میں نے پچھلے دن بلاول کو آپ تھے، آپ کے سامنے کہا کہ سر آپ کی لیگیسی تھی، آپ نے اس کو نہیں توجہ دی، تو اگر آپ اسی طرح کے گورنر پکڑ کے لے آئیں گے جو جی حضور کرے گا
تو لیگیسی آپ کی اور فارغ ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کے لیے گورنر اگر آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو آپ کو کون سا نام سوٹ کرتا ہے؟ آپ کے خیال سے کس کو گورنر آنا چاہیے؟ میرے خیال سے تو قمر زمان کارا بھی ایک اچھا آدمی ہے, اور بھی ان کے پاس بہت سارے ہوں گے, اور ایک ورکر کو جس کی سیکریفیکیشن ہیں, جس کی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے, اور سب سے بڑی بات اس کا ورکر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی وہ پارٹی نہیں ہے یہ جو اوپر قمر عثمان کائرہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں, اور اگر آ جائیں تو وہ دروازے اپنے کھولے. جیسے کہ پیپلز پارٹی کا ایک رواج ہے کہ پیپلز پارٹی کا ورکر باقی ورکروں کی نسبت اپنے پاؤں سے دروازہ کھولتا ہے. اس کا کانفیڈنس اور طرح کا ہے, وہ جیالہ ہے, لیکن وہ جیالہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تابع دار ہے. وہ جیالہ ایسا ہے جو آپ کا گریبان بھی پکڑ لے گا, اس کا کام نہیں ہوگا. تو گورنر کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے ساتھ ایک کلب جوائن کرے اور لوگوں کو انوائٹ کرے, اور لوگ فریلی اس کو مل سکتے ہوں, اور وہ بھی ہر ضلع میں جا سکتا ہو. ہمارے نون لیگ کے بعض گورنرز ہیں, موجودہ گورنرز بھی, آپ دیکھیں کہ وہ 2-4 شہروں کے علاوہ کہیں نہیں گئے جج کے ان کو انویٹیشن آیا. انہوں نے تو صرف جو ہے دیسی گھی کا اور پستہ بادام کا ہی ریٹ بجٹ بڑھایا ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نظر نہیں آیا. یہ بھی دیکھیں نا, گورنر اس کی لیڈ کو آپ ختم کریں, گورنر اس میں آئیں. اچھا جو فنکشن ہم کرتے ہیں اس کے ہم پیسے بھی دیتے ہیں, یعنی اس کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں, تو پھر گورنر صاحب کو دوسرے ضلعوں میں جا کے ان کو آنر کرنے میں کیا حرج ہے؟ مثال کے طور پہ شیخوپورہ میں آتے ہیں تو وہاں چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ کریں کہ بزنس کمیونٹی ہے اور بزنس بڑھائے گی, ان کے جو ایشوز ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے. آپ جائیں جا کے بیوروکریسی کو بلا لیں, چلو اتھارٹیز کو بلا لیں, آپ شبہ دکھائیں, وہ آج لوگ پسند نہیں کرتے. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کامنلی آئیں, اور یو شوڈ اویلیبل ان جرنلی. مجھے فیور نہ دیں, سسٹم کو آپ صحیح کریں تاکہ کریڈیبلٹی کے ساتھ وہ سسٹم جو ہے گروتھ کی طرف آپ کو لے کے جائے, اور آپ کا معاشرہ جو ہے وہ فیوچر میں. ابھی آپ دیکھ رہے تھے ایک سیشن یہاں ہو رہا تھا PCCI میں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ انیشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی کمپنیز کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروائیں اور باہر جا کے رجسٹر کروائیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی بے شک کمپنیاں باہر بھی بنائیں, لیکن میرا کور آف انٹرسٹ پاکستان کی عوام کو روزگار دینے کی طرف ہونا چاہیے, ان کی کوالٹی اور برانڈنگ کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہم کوالٹی اور برانڈنگ کریں گے تو یہ ملک خوشحالی کی طرف جائے گا. اچھا سر 30 سیکنڈ میں بس بتا دیں, 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں, کہ مریم نواز جو ہے 5 سال پورے کر لیں گی؟ اللہ کرے کہ 5 سال پورے کریں اور اس کے بعد بھی کریں, لیکن یہ جانتے ہوئے کہ چیلنجز ان کے ہیں, اور چیلنج میں سب سے بڑا چیلنج ہے کہ عوام کو وہ کیا ڈیلیور کرنے میں جینوئنلی کامیاب ہوتی ہیں, صرف پروپیگنڈے سے نہیں. بہت شکریہ سر. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے.